اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز، مطلق بے نیاز، غنی مستغنی. مگر یہ جو نماز سکھائی گئی ہمیں اور آپ کو، اب آپ موازنہ، ایک تسبیح کے کیا آثار ہیں؟ تو اگر ہم دل و جان سے پورے اعتقاد اور تمام آداب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس کے کیا آثار ہوں؟ کہ جو عشق تھا سرکار رسالت میں آپ کو نماز سے، وہ کیوں تھا؟ عشق. مصطفیٰ، اللہ کے معصوم بندے، منتخب بندے، جب دیکھو بستر چھوڑ کے کھڑے ہیں مصلی پر. دن ہے تو رات ہے تو جنگ ہے. ارے آپ یہ بتائیے کہ اچھا سپہ سالار، ایک بڑا سپہ سالار، حضور ہر اعتبار سے ایک آئیڈیل ہیں، مثالی شخصیت ہے. صلح میں بھی امام ہیں، جنگ میں بھی امام ہیں، اور شجاعت میں بھی امام ہیں. مصطفیٰ وہ شجاع ہیں جس کی شجاعت کا کلمہ علی پڑھتے ہیں. بس توجہ رکھیے گا کہ یہ روایتیں اپنوں پرایوں نے، سب نے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں کہ حضور حضرت امیر المومنین نے فرمایا جن کی شجاعت کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. جناب امیر المومنین کی شجاعت کا انکار کرنے والا یا مجنون ہوگا یا پھر وہ ہوگا جو ہم ممبر سے کہہ نہیں سکتے. ممبر کے اپنے حدود ہیں، آداب ہیں، تہذیب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو ہم ممبر سے کہہ نہیں سکتے. شجاعت علی، شجاعت امیر المومنین. غالباً ابن کثیر نے لکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے عبارت پڑھی ہے، کہ اللہ کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ علی کی شجاعت تھی. حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں یہ. اللہ کے عظیم ترین معجزوں میں سے ایک معجزہ علی کی شجاعت تھی. تو وہ علی جنہیں اللہ نے بعنوان معجزہ شجاعت عطا کی تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے دشمن سے تو آپ کس کا سہارا لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہوتی ہے اور جنگ کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم سب رسول اللہ کا سہارا لیتے ہیں. اور رسول اللہ میدان جنگ سے دور کہیں تشریف فرما نہیں ہوتے. جملہ کا ہے، دشمن سے نزدیک ترین نقطے پر رسول ہوتے ہیں. اور دشمن سے نزدیک ترین نقطے پر، یعنی میدان جنگ میں ہوتے ہیں رسول. یہ ہے رسول کی شجاعت، یہ ہے رسول کی بہادری. تو وہ رسول جو شجاعت میں بھی امام ہیں، انہوں نے، جنہوں نے، مشہور ہے کہ زندگی میں 84 جنگیں ہوئیں حضور کی زندگی میں، 84 جنگیں، جس میں سے کچھ میں خود بنفس نفیس جاتے تھے تو اسے غزوہ کہتے تھے، جس میں خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے جاتے تھے اسے سریہ کہتے تھے. بنفس نفیس بھی جس میں گئے ہیں وہ بہت تعداد اس کی کم نہیں ہے. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بہادر بھی ہو، شجاع بھی ہو، مدبر بھی ہو، اسٹریٹجی بھی بہترین بناتا ہو، وہ جب جنگ ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کو جنگ کے آداب سکھاتا ہے، مورچے بناتا ہے، بھی تم یہاں کھڑے ہونا ہو، تم وہاں کھڑے ہونا ہو، پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا، اور کون کدھر سے حملہ کرے گا اور کون کدھر سے حملہ کرے گا، اور میں کہاں پر ہوں گا اور کیسے کمانڈ کروں گا. یہی سب ہوتا ہے نا. جنگ بدر میں صبح جنگ ہونے والی ہے اور رات بھر رسول اللہ کھڑے ہو کر بجائے اس کے کہ سپاہیوں کو آمادہ کریں، سپاہیوں سے کہا جاؤ تم لوگ آرام سے سو جاؤ، صبح جنگ ہوگی تو دیکھا جائے گا، اور خود حضور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر شب بھر نمازیں پڑھتے رہے. یہ تاریخ ہے، تاریخ. اچھا، اسے بھی نقل کس نے کیا؟
جو خود رات بھر سویا ہو وہ کیسے بتائے گا کہ رات بھر رسول نماز پڑھتے تھے؟ ہیں؟ سونے والا تھوڑی بتائے گا کہ رسول رات بھر نماز پڑھ رہے تھے. جو جانے رسول تھا، جو ہر طرح رسول کی پیروی کرتا تھا، جو خود بھی جاگ رہا تھا، اس نے بتایا کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے. صبح جنگ ہونی ہے اور رات بھر حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں. بس یہ یاد رکھیے گا کہ نماز خود کتنی بڑی طاقت ہے. توجہ ہے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ حضور کو نماز سے عشق تھا، اور حضور کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نماز کیسا عشق تھا، کتنا عشق تھا، کتنی نمازیں پڑھتی تھی بی بی.